بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق و دروس۔ آج ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ اسباق آپ ہماری پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چھٹا سبق ملتا ہے، صبر و شکیبائی مومنوں کا شیوا ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلا و آزمائش سے دوچار کیا گیا تاکہ آپ کے صبر و ضبط کی پرکھ کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ ثواب کے مستحق ٹھہرے اور یہ نمونہ آپ کے بعد داعیان حق کے لیے مشعل راہ بنے، تاکہ اس کی رہنمائی میں شدائد و مشکلات میں بحسن خوبی نبرد آزما ہو سکے۔ ہجرت نبوی میں ان مسلمانوں اور نو مسلم بھائیوں جو اپنے معاشرے میں رہ کر اسلامی شعائر کی بحسن خوبی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں، یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس جگہ کو خیر بات کہہ دیں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں مسلمان اپنے شرعی فرائض کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہوں، کیونکہ اس میں ان کی بھلائی، ان کے اہل و عیال کی بھلائی اور دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا وطن خیر بات کہے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ سورۃ النساء۔ گویا دین کی خاطر ہجرت کرنا حصول رزق کا بنیادی ذریعہ ہے، بلکہ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ مہاجرین کی مثال ہمارے سامنے، جب صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا نعم البدل عطا فرمایا، جزیرۃ العرب ان کے تابع اور مسخر کر دیا، انہیں سرزمین شام، ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسباق ہمیں ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں متبع بنائے۔